ہاں جی چلے سر بسم اللہ کریں. جی سر. جی السلام علیکم. میرا نام ضیاء احمد افغان ہے اور میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میں نے 2017 میں ایک پٹیشن فائل کی تھی انڈر آرٹیکل 184(3) کانسٹیٹیوشن کی پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے. وہ آج اس کی ہیئرنگ تھی اور یہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو 6 ججز کی ہے ان کے سامنے وہ ہوئی تھی. اس میں نے جو ایشو ریز کیے ہوئے ہیں ریسرچ کے ساتھ وہ ہے چائلڈ ٹریفکنگ, چائلڈ کڈنیپنگ اور چائلڈ مسنگ. تو آج ججز نے گورنمنٹ کے سارے جو آفیسرز آئے ہوئے تھے انکلوڈنگ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل, ان کو انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا ہے, پریس کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں پریکٹیکلی چیزیں میجر نہیں لے رہے اور بچے کڈنیپ لے رہے ہیں. اور خاص طور پہ کوئٹہ کا جو انسیڈنٹ تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری آبزرویشن لی. کوئٹہ میں جو بچہ کڈنیپ ہے اور اس وقت کوئٹہ شہر بھی بن گئے. لیکن اوور آل ہم نے جو پٹیشن داخل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کڈنیپ بچے ہیں اور جو مسنگ بچے ہیں ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بچہ مل جائے تو وہ بچے کو کیسے ریپیٹریٹ کریں گے, کون کرے گا, اس پہ کاسٹ کس کی آئے گی, کون ذمہ دار ہے. اچھا کسی صوبے کے پاس کمپریہنسو ڈیٹا بیس بھی نہیں ہے کہ کتنے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں, کتنے بچے ٹریفک ہو رہے ہیں, کتنے بچے مسنگ ہیں. تو یہ مسنگ الرٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو ہمارے لاکھوں بچے غائب ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو فیسٹیول پلیسز ہیں جیسے یہاں بری مام ہے, کراچی میں قائد اعظم کا مزار ہے, دادا دربار ہے, جب لوگ فیملیز آتی ہیں تو وہ بچے ایک آدھ عرس میں ہی پتہ چلتا ہے کہ 200-300 بچہ مس ہے اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں نہ ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے نہ ان کا کوئی ایسا سسٹم ہے. تو یہ جو سارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہم اس کے لیے ہم کنسرن ہیں, کیونکہ میرا زیادہ تر کام ویمن اینڈ چلڈرن کے رائٹس کے حوالے سے ہے اور میں ہیومن رائٹس پہ جو کام کیا اس میں اسپیسیفکلی بچوں اور عورتیں. تو ہماری جو ریسرچ ہے, ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے, آج میں نے کورٹ کو اپڈیٹڈ ڈیٹا بھی دیا. پہلے ہم نے جو 2017 تک کا ڈیٹا ڈالا ہوا تھا, اب ہم نے بتایا کہ جو کڈنیپنگ کے اور ٹریفکنگ کے اور مسنگ چلڈرن کے جو وہ ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. وہ فگرس وہ پینٹس ہیں, ٹپ آف دی آئس برگ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس چونکہ ڈیٹا نہیں ہے اور ہم لوگ پرائیویٹلی ساری چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. ریکمنڈیشن ہماری یہ تھی کہ اگر کوئی بچہ پاکستان سے افغانستان چلا جائے, ایران چلا جائے, جو ہمارے بارڈر انڈیا چلا جائے, تو اس کو کیسے واپس لائیں گے. اس طرح کا کوئی پروٹوکول یا کوئی MOU ان ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارا نہیں ہے کہ ان کو ہم کیسے بچوں کو جو ہے نا ریکور کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. بٹوین پروونسز بھی نہیں ہے. تو اس پہ کورٹ نے آج بہت کمپریہنسولی اس کو سنا ہے. اپنے سارے ججز نے اپنے ویو بھی دیے. بہت ظاہر ہے کہ یہ ایسے ورنیبل کلاس کی بات ہو رہی تھی کیونکہ اس میں سیاست تو نہیں تھی, اس میں تو ٹوٹلی ہم ان سٹیزنس کی بات کر رہے ہیں جو وائس لیس ہیں. تو بچے جو ہیں وہ فل سٹیزن ہیں انڈر دا پاکستان کانسٹیٹیوشن. تو وہ ان کی بات ہم نے کی تھی. تو انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے کہ نیکسٹ تھرسڈے کو وہ اس کا آپریٹو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نیکسٹ تھرسڈے کو 5 IGs, 5 چیف سیکرٹریز اور 5 ہوم سیکرٹریز ان کو آپ بلائیں گے اور ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. یہ اٹارنی جنرل صاحب کو انہوں نے کہا اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بہت اچھے ریمارکس دیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی چاہیے. آئی اپریشیٹ کہ گورنمنٹ کے جو سب سے بڑے لا آفیسر ہیں انہوں نے ایک بہت پازیٹیو جو ہے نا رسپانس دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کریں گے. تو کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو بلائیں اور اس کے علاوہ جو چائلڈ رائٹس کا کمیشن ہے یا ویمن کمیشن ہے, جو ان سے کنسرن جو لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پٹیشنر جو میں ہوں اس پٹیشن میں, تو انہوں نے کہا ان کو بھی آپ پورا سنیں اور اس کی ایک پوری اسٹریٹجی بنائیں اور اسٹریٹجی بنا کے پھر آپ ہمیں پریزنٹ کریں, پھر ہم اس پہ آرڈر کریں. تو یہ آج کی جو پروسیڈنگ تھی وہ ویری پازیٹیولی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن بینچ نے اس کو سنا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے ہمارے بچوں کو ان مصیبتوں سے نکالے گی. جو ہمارے بچے جو ورنیبل ہیں, جو معصوم ہیں اور جو کڈنیپ ہو جاتے ہیں, ٹریفک ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ جو ایک ایشو آج یہ بھی ڈسکس ہوا کہ KP کے جو تھے وہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ وہاں سیکس ٹریفکنگ کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس پہ جسٹس نصرت اعتقادی نے کہا کہ یہ کون سی آپ نے باتیں کی, 0 کا آپ نے وہ ریشو دیا ہوا ہے. تو اس پہ بہت کنسرن تھا
जजेस का। तो अब ये नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह हमें यकीन है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे जो इस पिटीशन के हवाले से, और हमने भी अपनी नई जो उनको दिए हैं फिगर्स उस पर भी वो काम करेंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, अगली डेट ऑफ हेयरिंग जो है इसकी 28 है इसी महीने की, 28 तारीख। थैंक यू। शुक्रिया।